اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، اور وہ عورتیں جو نا امید ہو جائیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تم شک کرو، فعدتهن ثلاثة أشهر پس ان کی عدت 3 مہینے ہے، واللائي لم يحضن اور وہ عورتیں بھی جن کو حیض نہیں آتا، وأولاة الأحمال اور حمل والیاں، اجلہن ان یضعن حملہن ان کی عدت وضع حمل تک ہے، ومن یتق اللہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے تقوی اختیار کرے، یجعل لہ من امرہ یسرا واللہ تعالیٰ اس کے لیے بنا دے گا اس کے معاملے میں آسانی. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نازل کیا اس نے اپنے اس حکم کو تمہاری طرف. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اور بہت کر دے گا بڑا اس کے لیے اجر. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ طلاق کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور عدت کے اندر عورتوں کو گھروں سے نہ نکالا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر سیدھی سچی گواہی دی جائے، اور جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. آج کے سبق کے اندر بھی عدت ہی کی مسائل ہیں،
لیکن جیسا کہ کل میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ترغیب دی، ایسی ہی آج کے سبق کے اندر بھی ہے۔ اور سورۃ النساء جو ہے نا، سورۃ النساء، اس کے اندر اکثر احکامات ہیں اصلاح معاشرہ کے، وہ بھی تقوی سے شروع ہوئی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ 2 دفعہ تقوی کا ذکر پہلی آیت میں آیا وہاں پہ۔ اور جو خطبہ نکاح ہے، جو خطبہ نکاح مسنون ہے، سنت ہے، اس کے اندر جو 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ تینوں تقوی والی آیات ہیں۔ ایک تو آیت وہی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ النساء کی۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تیسری آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، یہ تینوں آیتوں میں ہے۔ یہاں بھی ہے احکامات جہاں اللہ بیان کرتے ہیں، وہاں اتقوا اللہ ضرور فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے کہ 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا نا، وہی اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی مانے گا۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہاں مانے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے اس ذات کو تو پہچانو کہ یہ حکم کس کا ہے، اور جب تک بندہ حاکم کو نہ پہچانے تب تک حکم کی اہمیت نہیں سمجھ آ سکتی۔ اور اس کی بڑی آسان مثال یہ ہے کہ اگر کوئی افسر اپنے ماتحت کو فون کرے اور کرے بھی ایسے ٹائم میں جو چھٹی کا ہو، اور کہے یار جلدی آؤ ضروری کام ہے، تو وہ مان کے جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے یہ اگر آرڈر کرے تو مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے، مجھے فارغ بھی کر سکتا ہے، اور اگر میں اس کی بات مانوں گا اور اس کو خوش کروں گا تو یہ مجھے فائدہ بھی بڑا ہوگا، میری نوکری پکی ہوگی، میرے ساتھ اور کئی معاملات میں یہ تعاون بھی کرے گا۔ تو وہ اب یہ نہیں آگے کہتا کہ جناب یہ سر جی یہ کوئی ٹائم ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی بات کو مانوں۔ کیوں؟ یہ وہ آدمی ہوتا ہے جس کے دل میں اپنے صاحب کی قدر ہوتی ہے، وہ ایسا ہی کرتا ہے کہ چھٹی کے ٹائم بھی وہ کہے گا تب بھی وہ بات مانے گا، اور یہ بندہ پھر کامیاب بھی رہتا ہے اپنی اس نوکری میں، اپنے اس معاملے میں ترقی بھی کرتا ہے کہ یار اس نے بات مانی ہے اپنے صاحب کی۔ اور اگر وہ نوکر صاحب جو ہے وہ صاحب کو کال کرے رات کے ٹائم کو، اٹھو جی ذرا میرا فلانا کام کرو، تو وہ کرے گا اس کا کام؟ اس کو ایسی سنائے گا کہ یاد کرے گا اس کو۔ کیوں؟ بات تو ایک جیسی ہے، تعلق بھی دونوں طرف ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اس کی عظمت موجود ہے اور اس کے دل میں اس کی عظمت کوئی نہیں ہے، ماتحت ہے یہ۔ اس لیے جب دل کے اندر عظمت ہو حکم دینے والے کی، تب بندہ حکم مانتا ہے۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اپنے دل میں اس کی عظمت کو بٹھاؤ، پھر ساتھ ساتھ یہ حکم بھی سنتے جاؤ۔ یہ حکم دینے والا کون؟ یہ اللہ ہے، اور یہ کوئی عام حکم نہیں، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ جب تم اللہ کی عظمت کو پہچان کر اس کا حکم پڑھو گے تو تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ آسان نہیں، اس لیے اتقوا اللہ زیادہ فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے یہ بڑا سخت ہے، اس لیے ساتھ بار بار اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں قیامت والے دن 3 دفتر ہوں گے۔ کتنے جی؟ 3۔ حقوق اللہ کا، اور 2 حقوق اللہ کے، 1 حقوق العباد کا۔ حقوق اللہ کا جو پہلا دفتر ہوگا اس کے اندر جو عقائد ہیں ان میں شرک کے لیے کوئی معافی نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس میں کوئی معافی نہیں۔ نمبر 3، نمبر 2 کو چھوڑ کر، نمبر 3 حقوق العباد، لوگوں کے حقوق، اس میں بھی کوئی معافی نہیں،
اس میں بھی کوئی معافی نہیں۔ جس نے کسی کا حق دینا ہوگا وہاں دن قیامت کے انصاف ہوگا، اس کی نیکیاں لے کر اس کو دی جائیں گی، نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہ اتار کر اس پر ڈالے جائیں گے، اس میں بھی کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2 رہ گیا حقوق اللہ میں عبادات، کوئی نماز میں کمی ہو گئی، کوئی روزے میں کمی ہو گئی، کوئی حج زکوٰۃ میں کمی ہو گئی، حقوق اللہ میں جو کمیاں رہ گئی ہیں یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس سے کم جس کے لیے اللہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ یعنی ضروری نہیں کہ اللہ معاف کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس کے لیے جو چاہے گا جتنا وہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اب یہاں پہ دیکھنا حقوق اللہ بھی میں شرک بھی معاف نہیں، حقوق العباد بھی معاف نہیں، تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، کسی کا حق جناب بندہ دینا ہو اور وہ نہ دے، اس لیے اتقوا اللہ، شوہر ہے وہ بھی ڈرے، بیوی ہے وہ بھی ڈرے، ماں باپ ہے اولاد کے بارے میں ڈرے، اولاد ہے ماں باپ کے بارے میں ڈرے، دوست کے بارے میں، شریک معاملات کے اندر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں اللہ سے ڈریں گے تب معاملات صحیح ہوں گے۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ اور آج ہی میں ایک تفسیر میں بڑے خوبصورت چند باتیں پڑھی تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی سنائیں۔ بڑی ایک شخص گزرے ہیں ربیع بن حیثم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک خوبصورت جملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بات ہے لیکن انہوں نے ترتیب دی ہے، اور قرآن تو ایک بڑا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، یہ بڑا سمندر ہے، اس کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے غوطے مار مار کے موتی نکال رہے ہیں، نکالتے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر جو فیصلے کیے ہیں نا، اور جن کے صحیح ہونے میں اور پورا ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، ان میں سے وہ کہتے ہیں پہلا ایک فیصلہ کہ من آمن بہ ہداہ، جو ایمان لائے گا وہ ہدایت پائے گا، یعنی ایمان لا کر اللہ کی طرف سے سیدھے راستے کے حاصل کرنے کی جو بھی کوشش کرے گا اس کا دل انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ اس پر آگے دلیل وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، من يؤمن باللہ یہد قلبہ، اللہ فرماتا ہے جو میری ذات پر ایمان رکھتا ہے میں اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھتا ہوں، من یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ دوسری بات فرماتے ہیں من یتوکل علی اللہ کفاہ اللہ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ رکھے گا، اللہ پر اعتماد رکھے گا، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا، اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی اس کی پیٹھ نہیں لگنے دے گا، اللہ کبھی اس کو ناکام نہیں ہونے دے گا، جو رب کے بھروسے پر نکلے گا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اس پر دلیل کل کی سبق کے اندر گزر گیا، ہم نے پڑھا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا، لیکن شرط ہے کہ بھروسہ تو رکھے اللہ کی ذات پر، وہ کچا کچا ایمان نہ ہو، جس طرح وہ شرط لگا دی تھی مسلمان نے ایک غیر مسلم کے ساتھ، وہ غیر مسلم نے کہا بھائی پتہ ہے کون بچاتا ہے؟ مسلمان نے کہا اللہ نے، اس نے کہا نہیں بابا گرو نانک بچاتے ہیں، اس نے کہا یار اللہ بچاتے ہیں، اس کا شرط لگا پھر میرے ساتھ، شرط لگ گئی جی، چھت پہ چڑھ کے چھلانگ مارنی ہے، اس نے چھلانگ لگائی اور کہا بابا جی بابا گرو نانک جی میری حفاظت کرنا، مجھے بچانا۔ مسلمان کو تھا کہ چھلانگ لگا گا اس کی ٹانگ شانگ ٹوٹ جائے گی، اس نے چھلانگ لگائی، وہ نیچے گیا، ٹانگ اس کی کوئی نہ ٹوٹی، مسلمان بھی یرک گیا، تھوڑا یہ ڈر گیا اندر اندر سے، ایمان کچا تھا نا، ڈر گیا، اس نے کہا چل بھائی اب تو لگا مسلمان چھلانگ، اب یہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے ڈرتے ڈرتے، اوپر جا کے کہنے لگا یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے، مجھے بچانا، اور بابا گرو نانک جی تھوڑا تھوڑا خیال تسی بھی رکھو میرا، تھوڑا خیال، یہ توکل تو نہ ہوا، یہ توکل تو نہ ہوا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو پھر غیر کو دل سے نکال دے، لا الہ الا اللہ، پھر غیر کو نکال، اللہ پر بھروسہ رکھ، اللہ پر جو بھروسہ کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، لیکن یقین نصیب ہو۔ تیسری چیز فرماتے ہیں من اقرضہ جازاہ، جو اللہ کے نام پر دے گا نا اللہ اس کو ضرور بدلہ عطا فرمائے، اللہ کے نام پہ جو دے گا
اللہ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے. اس میں پکی ٹھکی بات ہے, دوسری کوئی رائے ہے نہیں, اللہ ضرور دیں گے اس کو. اللہ کے نام پہ دینے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا. اللہ کے نام پہ خیرات کرنے والا, اللہ کے نام پہ دینے والا, اس کے مال کے اندر کبھی زوال نہیں آتا, کبھی وہ بندہ برباد نہیں ہوتا. فرماتے ہیں دلیل, ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم. اللہ فرماتے ہیں جو مجھے قرضہ دے گا میں اللہ اس کو زیادہ بھی دوں گا, اس کے گناہ بھی معاف فرماؤں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کی باتیں سچی ہوتی ہیں, کہو بے شک. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے بڑھ کے سچی اور کسی کی بات نہیں ہے. اسی طرح چوتھی بات فرماتے من وثق بھی نجا ہو, جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا. وثق میں نے ہوتا تھام لینا, جس نے دربار الہی کو پکڑ لیا کہ مشکل آئے گی تو ادھر رجوع کروں گا, روؤں گا رب کے سامنے, یا اللہ تو نہیں حل کرے گا تو کون حل کرے گا میری مشکل کو, یا اللہ میرے غم سے نجات تو نہیں دے گا تو کون ہے یا اللہ تیرے بغیر میرا. اللہ کے دربار کو تھام لیا, مشکلوں میں فریادیں کی رب کے دربار پہ. اب کس طرف کو جائیں, کس کو سنائیں دکھڑا, مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا. یا اللہ کون ہے ہمارا, اس لیے تیرے پاس ہیں, کس سے مانگیں کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں. فرماتے ہیں جو دربار الہی کو تھام لے گا نجا ہو وہ ضرور نجات پائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اللہ فرماتے ہیں جس نے رب کا دربار تھام لیا اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ضرور کریں گے, یہ رب کا وعدہ ہو گیا. اسی طرح فرماتے ہیں پانچویں چیز من دعاہ اجابا, جو رب سے مانگے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. اجابا اللہ جواب دے گا, اللہ اس کو ضرور کچھ عطا کرے گا جو رب سے مانگے گا. دلیل فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. رب فرماتے ہیں میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے نا, میرے محبوب بتاؤ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں اس کی دعا. فرماتا ہے یہ باتیں پکی ہیں اور واقعی پکی ہیں. اللہ میں یقین نصیب فرمائے. یقین میں کمی ہے ورنہ باتیں تو ساری پکی ہیں سچی ہے. رب نے جو فرمائی. وہ ایک بزرگ کے پاس لوگ بیٹھے تھے نا, انہوں نے کہا بزرگ کو جی دعا کرو. انہوں نے کہا جی دعا فرمائی اور کہا اللہ کی قسم قبول بھی ہو گئی. اس طرح کہا اللہ کی قسم قبول ہو گئی. بندہ کہنے لگا جی قسم کا اٹھا رہا جی, قسم نہ اٹھاؤ. انہوں نے کہا کیوں کوئی شک ہے. انہوں نے اسی لیے اٹھائی نا تاکہ اگلا میں کہا نہیں شک تو نہیں لیکن قسم تو نہ اٹھاؤ. انہوں نے کہا اللہ کی قسم قبول ہو گئی. کہا جی کیوں. اس نے کہا جب اللہ نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں تو پھر شک نکالو نا, اسی لیے تو میں قسم اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ شک نکالیں. ابھی آپ کو اس پر شک ہے نا, اسی لیے قسم کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہو. اب ایک آدمی کہے نا کہ جناب اب میں کہوں اللہ کی قسم یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں تو سچی بات ہے سامنے جو بیٹھے ہیں, جب یقین ہوگا تو پھر بندہ وثوق سے یقین سے قسم اٹھائے گا. اب شک ہوگا کہ نہیں قسم نہ اٹھاؤ کہ پتہ نہیں ہوئی ہوگی. اس شک کو نکالو دل سے, اس شک کو دل سے نکالو. جب شک نکل جائے گا تب توکل آئے گا, اور جب توکل آ جائے گا پھر کام بھی بن جائے گا. اللہ میں اکثر وہ ساتھیوں کہتے نا وظیفہ وہ جناب یہ فلاں وظیفہ جی کوئی چنگا اور وظیفہ بھی دسو. کیوں کہ پچھلے میں ابھی شک ہے, اسی لیے پھر جناب اور بھی ہو گیا اور بھی آ گیا اور بھی آ گیا. لیکن وہ یقین ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا. انہوں نے کہا جی وظیفہ بتاؤ. حضرت نے اس کو ایک آیت بتائی. اس نے کہا جی کوئی اپنے سینے جو کاٹ کے دو نا. آیت پہ یقین نہ آیا. حضرت نے کہا اے لے میرے سینے سے ایک گاندھی ہے بلغم چٹ لے. بھائی اللہ کی آیات پہ اگر نہیں یقین ہے تو سینے میں تو پھر بلغم ہوتا ہے, پھر وہ چاہیے. تو بات یہ ہے کہ آیات الہی پر یقین رکھنا چاہیے. اللہ میں یقین نصیب فرمائے. بار کے بات چل رہی تھی مسائل کی, ساتھ بات تقوی کی آئی, پھر اس سے تھوڑی بات آگے بھی نکل گئی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ عورت
جس کو طلاق ہو جائے اس کو شوہر کے گھر تو رہنا ہی ہے، لیکن اس کی عدت کتنی ہے، کتنا وقت رہنا ہے؟ فرمایا جس کو طلاق ہو جائے 3 حیض. سورۃ البقرہ میں گزر گیا کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، 3 حیض. جیسے کہ ہم نے تفصیل سے کل بات کی ہے، طور کے اندر پاکی کے دنوں میں طلاق دی جائے گی، اس کے بعد پھر ایک اس کو حیض آئے گا، پھر اگلے پاکی کے دن آئیں گے، اس کے بعد دوسرا حیض آئے گا، پھر پاکی کے دن آئیں گے، پھر تیسرا حیض آئے گا، اس کی عدت پوری ہو جائے گی جب تیسرے حیض سے پاک ہو جائے تو. اب وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا، بعض عورتیں بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آتا، بعض ابھی بچی ہیں، چھوٹی ہیں، اس وجہ سے نہیں آتا، ان کو آنا شروع نہیں ہوا ابھی، ان کا کیا حکم ہے وہ آج کے سبق میں ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں جو مایوس ہو گئیں، نا امید ہو گئیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں پھر حیض آنا بند ہو جاتا ہے. فعدتہن 3 اشہر، پس ان کی عدت 3 مہینے ہے. اب شک ہے جناب اس کی حیض تو آ نہیں رہا، فرمایا 3 مہینے، جس دن طلاق دی ہے اس دن سے آگے 3 مہینے پورے گنتی کر لو. واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، یہ 2 بات ہوگی نا، یہ اسن من المحیض جن کو حیض آتا تھا اب نہیں آتا، اب مایوس ہو گئی ہیں، اور دوسری وہ جن کو ابھی آتا ہی نہیں ہے، دونوں کی عدت کیا ہے؟ مہینوں کے حساب سے شمار کی جائے گی. آگے جی، وہ عورت جو حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل تک، بچے کی پیدائش کا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں، اجلہن، ان کی عدت ان یضعن حملہن، وضع حمل تک ہے، بچے کی پیدائش تک ہے. اس لیے میں نے جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ طلاق کا وقت یہ ہے کہ اس طہر کے اندر طلاق دی جائے جس کے اندر ہم بستری نہ کی ہو، تاکہ اب ہم بستری کی ہو تو پتہ تو چلے گا نہیں کہ اس کی حاملہ ہے یا نہیں ہے، تو پتہ نہیں چلے گا کہ عدت کتنی ہے، اس لیے عدت متعین ذہن میں ہونی چاہیے. اب جب اس کا عمل ظاہر ہو گیا پھر اگر کسی نے طلاق دی تو پھر تو اس پہلے سے کنفرم ہوگا کہ اس کی عدت جو ہے یہ وضع حمل تک ہے. چونکہ وضع حمل تاخیر سے ہو جاتا ہے، اب 3 مہینے میں عدت پوری ہو جائے یا 9 مہینے لگ جائیں، اب یہ بات اس لیے فرمایا کہ جب دونوں باتوں میں سے ایک بات متعین ہو جائے، تاکہ عورت کو بھی پتہ ہو کہ میں نے اتنی عدت گزارنی ہے، شوہر کو بھی پتہ ہو کہ میں نے اتنی عدت کا خرچہ اس کو دینا ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کیونکہ وہ عدت کے ایام شوہر کی ذمہ ہے، وہ عدت کے ایام ہمارے یہاں تو اس میں عمل ہوتا کوئی نہیں. اکثر جیسے میں نے کل بھی عرض کیا طلاق ہوئی تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ وہ عدت کے ایام شوہر کے گھر میں گزارے اور ان کا خرچہ بھی شوہر نے دینا، جیسے کل کے سبق کے اندر خرچے کی تفصیل بھی آئے گی انشاءاللہ. تو یہاں پہ آج کے سبق کے اندر یہ 2 عورتوں کا ذکر ہوگا، ایک وہ جن کو حیض نہیں آتا 3 مہینے، ایک وہ جو حمل والی ہیں ان کی عدت وضع حمل تک ہے. بیوہ کی عدت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 4 مہینے 10 دن ہے سورۃ البقرہ کے اندر. طلاق والی کا بھی میں نے عرض کر دی کہ 3 حیض ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات ہے، ایک اور مسئلہ ہے کہ بچے والے کی عدت تو ہو گئی بچے کی پیدائش تک، بیوہ کی کتنی ہو گئی؟ 4 مہینے اور 10 دن ہو گئی. اچھا، اب ایک عورت اس کے اندر یہ دونوں باتیں جمع ہو گئی، بیوہ بھی ہو گئی اور حاملہ بھی ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، عورت حاملہ ہو شوہر فوت ہو جائے، اس کا صراحتاً ذکر تو نہیں ہے. اب 2 باتیں ہیں نا، قرآن کی آیت یہ بھی بیان کرتی ہے کہ حمل والیاں وضع حمل تک گزارے، قرآن کی آیت یہ بھی بیان کرتی ہے بیوہ 4 مہینے 10 دن گزارے. اب وہ بیوہ بھی ہے حاملہ بھی ہے، اب وہ کون سے آیت کے مطابق یعنی عدت گزارے؟ پہلے والی آیت کے مطابق یا دوسرے والی آیت کے مطابق؟ تو فرماتے ہیں کہ فقہاء نے پھر یہ فرمایا کہ وہ ان دونوں عدتوں میں سے جو زیادہ دور والی ہے نا اس پر عمل کرے گی. مثال کے طور پہ اب اس کا بچہ تو پیدا ہو گیا 1 مہینے کے بعد، تو اب وہ 4 مہینے 10 دن پورے کرے، 4 مہینے 10 دن پوری کرے تاکہ وہ دوسری آیت پہ عمل ہوتا رہے. اور اگر 4 مہینے 10 دن گزر گئے ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا، پھر بھی بچے کی پیدائش تک وہ عدت پوری کرے، چاہے 5 مہینے گزریں، چاہے 6 مہینے گزریں، چاہے 7 مہینے گزریں، تاکہ کسی آیت کی مخالفت نہ ہو. اس طرح اگر عمل کرے گی نا پھر کسی اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ اس کا بچہ پیدا ہوگا 1 مہینے کے بعد، اب اس نے عدت اگر ختم کر لی ہے تو وہ دوسری آیت کا عمل تو ٹوٹ گیا نا 4 مہینے 10 دن والی،
ابھی 4 مہینے 10 دن ہوئی نہیں ہے، اس نے عدت چھوڑ دی ہے۔ اسی طرح اگر 4 مہینے 10 دن ہو گئے ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا اور اس نے عدت چھوڑ دی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دوسری آیت پہ عمل رہ جائے گا کہ یار حمل کی تک اس نے عدت گزارنی تھی، وہ نہیں کیا، اس لیے فرمایا کہ وہ جو بھی ان میں سے دور بنتی ہو اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ قبروں کو منور فرمائے، جنہوں نے محنت کوشش کر کے سارے احکامات سامنے رکھے اور پھر مسائل نکال کر امت کے لیے رکھے، سارے احکامات کو سامنے رکھا اور پھر جناب آج کا تو اللہ معاف فرمائے ہر بندہ پورا مفتی ہے، ایک کہیں سے کوئی حدیث پڑھ لی وہ جناب پورا جناب مفتی بن جاتا ہے۔ وہ ہمارے ایک استاد نے سنایا تھا کہ ایک بندہ اسکول پڑھتا تھا، بس یہ بات ختم کرنے لگوں، اس نے اسکول میں نا عموماً وہ انگلش میں درخواست یاد کرواتے ہیں، چھٹی کی درخواست ٹو دی ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول اسلام آباد، تو ساری آپ نے بتائی، اس نے یہ درخواست یاد کی ہوئی تھی اور ایک جناب کہانی یاد کی، تھرسٹی کرو پیاسا کوا، انگلش میں یہ 2 چیزیں یاد کی ہوئی تھیں۔ بیچارہ کہیں چلا گیا انگلینڈ یا کسی اور ایسے ملک میں، اب وہاں تو ہر بندہ انگلش بولتا ہے، اب یہ کہتے یار مجھے بھی انگریزی تو آتی ہے، میں نے بھی ٹو دی ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول درخواست یاد کی ہوئی، مجھے بھی، اب ہر بندہ انگلش بول رہا ہے تو اس کا دل میرے ساتھ بھی کوئی بات کرے، کون اس کے ساتھ بات کرے، کسی کو کیا پتا بھائی جناب راول پنڈی سے ایک بندہ آ گیا ہے یا جناب ہمارے اٹک سے کوئی بندہ چلا گیا، یہ کبھی ادھر چکر لگائے کبھی ادھر چکر لگائے، کوئی مجھ سے پوچھے، کسی نے کوئی بات نہ کی، 5-6 بندے آپس میں اکٹھے گپ شپ کر رہے تھے انگلش میں، یہ ان کے بیچ کے اندر گھس کے نا پھر دوسری سائڈ نکل گیا، پھر ادھر سے ادھر نکل گیا، بھائی یار کوئی تو بات کرے، بالآخر کسی نے پوچھ لیا بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کو، یہ تو شروع ہوگا ٹو دی ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول اسلام آباد تو آپ نے چھٹی والی درخواست سنا دی شاید، اب وہ حیران بھائی ہم سے چھٹی کیوں مانگ رہا ہے اس کو پتہ نہیں یہ ہم سے چھٹی، انہوں نے کہا بھائی خیر تو ہے، اس کا خیر نہیں، ابھی ایک کہانی بھی رہتی ہے وہ بھی سنانی ہے نا، سمجھ آئے؟ انہوں نے کہا بھائی کسی کو ایک ٹکا اگر آ گیا ہے تو تھوڑا اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرے، پاؤ کہتے ہیں علم کے لیے 3 من عقل کی بھی ساتھ ضرورت ہوتی ہے، ساتھ عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر عقل نہ ہو تھوڑا سا علم آ جائے تو وہ علم بندے کو کیا کہتے ہیں برباد ہی کر دیتے۔ اللہ ہمیں عقل بھی نصیب فرمائے۔ ہاں عقل بڑی ہے ہماری، بڑی اس کا مان بڑی ہے۔ تو فرق فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ سے ڈرے اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دیں گے، سمجھ آئی؟ اللہ یہاں پہ پھر وہ تقویٰ کی بات جو باتیں میں نے پہلے عرض کر دی، ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، اللہ نے اس کو نازل کر دیا تمہاری طرف، ومن یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو کفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس سے اس کی برائیوں کو بھی دور کر دے گا، تقوی کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے گا، گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور تقوی نصیب فرمائے ہم سے۔ فرمایا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ہیں سے تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو تو فعدتہن ثلاثۃ اشہر، یعنی شک ہو کہ ان کی عدت کتنی ہے تو فرمایا ان کی عدت 3 مہینے ہے، واللائی لم یحضن، اسی طرح وہ عورتیں جن کو حیض آتا نہیں ہے، واولاۃ الاحمال، اور حمل والیاں، اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت وضع حمل تک ہے، ومن یتق اللہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے تقوی اختیار کرے، یجعل لہ من امرہ یسرا، تو اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دیں گے، ذالک امر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، انزلہ الیکم، اس کو نازل کیا تمہاری طرف، ومن یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے تقوی اختیار کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو، ویعظم لہ اجرا، اور اس کے لیے اجر بہت بڑا کر دے گا۔